الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. برادران اسلام، سمن زیشت کے نوخے شغوفو، آج کی اس بزم سعید میں ہمارا موضوع سخن ہے علم کی فضیلت اور اہمیت۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ مطہرہ کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے تمام انسانوں کو، ایک سندیش دیا ہے، اور جس قوم نے اس پیغام کو اپنا لیا، اس پیغام کو ایکسپٹ کر لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئی، اس قوم کو اللہ رب العالمین ساری قوموں پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، ساری قوموں کا قائد، رہبر اور رہنما بنا دیتا ہے، ساری قوموں کو اس قوم کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے، چاہے عملی ہو، چاہے قولی اور فعلی ہو، قیادت اور سیادت اس قوم کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ایسی شخصیت جو شخصیت نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا جانتی تھی، اس شخصیت کو اس پہلی وحی اقرا اس شخصیت نے اس وحی پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہوئے اور سب سے پہلے عمل کیا۔ اس پر اس آیت کے ذریعے، اس پہلی وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لی۔ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر کے جو پیغام، جس مقصد حیات، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا، سب سے زیادہ عمل پیرا جو شخصیت اس پر ہوئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسول، حتیٰ کہ ملائکہ اور تمام انسانیت پر، انبیاء و رسول پر، سب پر فضیلت اور فوقیت عطا فرماتا۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، سرجنہار ہے، تیرا پیدا کرنے والا ہے، تجھے کھلانے والا ہے، تجھے پوشنے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق،
اور پھر انسان کی حقیقت بھی بتلا دی گئی. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ گھمنڈ، غرور، تکبر، استکبار نہ کرنا. تیری حقیقت یہ ہے کہ خلق الانسان من علق، ایک نطفے کے ذریعے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو یہاں یاد دلایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اب پڑھ اپنے رب کے نام سے. تیرا رب بڑا کریم، بڑا مہربان، نہایت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا ہے. اس رب کے نام سے پڑھ جس رب نے انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن تطویر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم پردان کرتا ہے، بچہ گیان پراپت کرتا ہے. آہستہ آہستہ جیسے اس کی عقل، دماغ، شعور، اس کا جسم بڑھتا ہے، تو ایسے ہی بچہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. تو یہی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اے انسان علم حاصل کر لے، خود بھی علم حاصل کر، اپنے بچوں کو بھی علم سکھا. ساری قوم کو، پوری دنیا کو، تمام انسانوں کو سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام یہ سونپا گیا ہے کہ علم کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے. علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ علم سیکھنے کی دعا کرنی چاہیے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما. ہمیشہ بندے کو دعا کرنی چاہیے اور علم سیکھنے کے لیے. اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک بتفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ وارشاد استاد وطول زمان. میرے بھائی 6 چیزوں کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے. 6 چیزوں کے ذریعے. سب سے پہلے علم حاصل کرنے والا ذکی ہو، سمجھدار ہو، ذکی. پھر علم حاصل کرنے کی حرص بھی ہونی چاہیے. دور دراز سے آپ آتے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر حرص ہے، تو حرص بھی ہونی چاہیے. وہ اجتہاد، اور پھر محنت، مشقت. بندہ طالب علم مجتہد ہونا چاہیے. وہ بلغہ، آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے. آپ دور دراز سے آئیں گے، کرایہ لگے گا، آپ سفر کریں گے، کتابیں خریدیں گے، اس کے لیے بلغہ بھی. وہ ارشاد استاد وہ طول زمان، اور علماء کی قدر، اپنے استاد کی قدر، اس کی تعظیم، تکریم، احترام، اس کے فرمودات، اس کے احکام سیکھ علم سے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. وہ طول زمان، اور ایک لمبا عرصہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اے لوگوں، صرف لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کر لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بنا دیا، عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے. جن لوگوں نے اس فرمان پر عمل کیا، علم حاصل کیا، جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، پھر انہوں نے علم حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا قائد بنا دیا، راہبر بنا دیا، رہنمائی عطا کر دی. ساری دنیا کی قیادت و سیادت اور بھاگ دور انہی بدوؤں کے ہاتھ میں تھے، جنہوں نے اس پیرائے پر، جنہوں نے اس فرمان پر عمل کیا، ساری دنیا کا قائد بنا دیا ان کو.
تو علم حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور پھر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، اور جو علم حاصل نہیں کرتے، جو علم سے دور ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، جو اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے کی بجائے اندھیری میں ڈال رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں، علم حاصل کرنے والے عالم، اور جو نہیں جانتے ہیں، جو علم حاصل نہیں کرتے، وہ کیا ان پڑھ امی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں۔ اس کی مثال پھر دی، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک اندھا جو بالکل آنکھوں سے اندھا، جسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ اور جس کو اللہ تعالی نے بصارت اور بصیرت دونوں دی ہیں، نظر بھی دی ہے، فہم و فراست سمجھنے کا مادہ بھی دیا ہے، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک روشنی اور اندھیرا، تاریکی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء۔ اس لیے علماء کی صف میں شامل ہو جاؤ، علم حاصل کرو۔ اہل ایمان اور اہل علم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا درجہ بتایا ہے اور ایمان والوں کا درجہ بتایا ہے۔ ایمان والے اہل علم کا مقام اور مرتبہ بتایا ہے اس آیت میں۔ اہل علم کا، ایمان والوں کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسی جو پوزیشن میری تمہارے اندر ہے، وہ پوزیشن اس شخصیت کی ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی وہ پوزیشن ہے جو میری تمہارے درمیان ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وحی کا مقصد علم ہی بتلایا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، علم نور ہے، علم نور ہے، علم کی نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کیا وہ شخص، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے جو کہ کچھ اپنے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی جو جاننے والا ہے اور جو اندھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک روشنی جو ساری دنیا کو منور کر دے، ہر چیز کو روشن کر دے، یہ سورت ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ علم کی روشنی بھی بھٹکے ہوئے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس روشنی کو حاصل کرنا، اس کو اپنے دلوں میں پیوست کرنا، اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کرنا، علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اللہ کی معرفت آپ نے حاصل نہیں کی تو آپ کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ صدقہ، نہ خیرات
کچھ بھی آپ کا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ علم عمل سے پہلے ہے، علم عمل سے پہلے ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اتنا علم جس کا سے تمیز ہو جائے حلال اور حرام میں، ہمارے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اوپر ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہی فضیلت اور فوقیت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ یوسف آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھائے، کچھ علم عطا فرمایا، جس کی بنا پر فضیلت اور فوقیت ہو گئی، جس کی بنا پر فرشتے خاموش ہو گئے، جبکہ وہ یہ اللہ تعالیٰ سے مخاصمہ کر رہے تھے کہ اللہ ایسی قوم کیوں بناتا ہے جو خون کو بہائے گی، جو فتنہ فساد کرے گی۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، علم کی فضیلت ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہی اہل علم کی گواہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ واولو العلم، اللہ تعالی مومنین کی اور اہل علم کی گواہی کو مشروع رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جہالت کی مذمت کی، انہم کانوا قوما جاہلین، اللہ تعالیٰ نے اس جہالت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم کے پاس دیکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کس قدر محنتیں کی ہیں۔ جب یہ علم ہمارے پاس صحیح اور صحیح علم، دین کا علم، اب یہ آپ ایک چیز یہ بھی شامل کر لیجئے کہ کیا دنیاوی علم، عصری علوم وہ فائدہ مند نہیں ہے؟ ہاں فائدہ مند ہیں، عصری علوم فائدہ مند ہیں، لیکن آپ کی دنیا کے لیے ہیں، آپ کی دنیا کے لیے عصری علوم فائدہ مند ہیں، لیکن آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی فلاح اور بہبودی چاہتے ہو، تو قرآن کا علم، حدیث کا علم، معاملات کا علم، معاشرت کا علم، عبادات کا علم، تمام علم حاصل کر کے اپنے رب کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخروی حالات کو، جنت اور جہنم اور تمام اپنے دین کا علم، معاملات، دین سیکھنا، یہ دین سیکھنا، دینی علم حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے۔ جو اس سے اپنے آپ کو جس نے اس سے بچایا اور علم حاصل نہیں کیا، تو دنیا بھی اس کی تباہ برباد اور آخرت بھی، چونکہ نفع بخش علم، جس علم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایم فل کرائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، آپ ان کو پائلٹ بنائیے، طیار بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن آپ کا بچہ سب سے پہلے ایک سچا پکا موحد مسلمان ہونا چاہیے، جس کو پتہ ہونا چاہیے میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کے تعلیمات کیا ہے، میرے نبی کے احکامات کیا ہے، میرے رب نے میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میری مقصد حیات کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو یہ پتہ چل گیا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اس نے اس دنیا میں اب اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حاصل نہیں کیا، تو وہ دنیا میں بھٹکا ہوا اور آخرت میں بھی بھٹکا ہوا رہے گا، چونکہ
علم کے ذریعے، اس دین علم کے ذریعے ہی وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ من ربک من نبیک ما دینک، جب تجھ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، تجھے قبر میں رکھا جائے گا، تجھے پوچھا جائے گا بتا کس مقصد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسے اس مقصد حیات سے، مقصد حیات کیا ہے انسان کا؟ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ وہ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم حاصل نہ کر لے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے علم سیکھنا ضروری ہے، اور اگر علم نہیں سیکھا ہم نے تو ہم بھٹکیں گے، دنیا میں بھی اندھے اور آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ میرے بھائیو، علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اہل علم کے درجات عام لوگوں سے بلند ہیں۔ علم اللہ کے خوف اور خشیت کی بنیاد ہے۔ علم انبیاء کرام کی میراث ہے۔ جہالت کی مذمت کی گئی ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ علم آپ کے سینے کے 14 طبق کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں نور کتاب، نور ہدایت اور نور روشنی نہیں ہے تو آپ کا دل اندھا ہے، آپ کا دل بہرا ہے، آپ کا دل گونگا ہے، اس میں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہا گیا ہے۔ اس لیے علم حاصل کر کے اپنی بچوں کو بتاؤ، ان بچوں کو جنہیں اللہ کے دین کا علم، سیرت سے وہ کورے ہیں، اللہ کی معرفت سے وہ کورے ہیں۔ وہ بچے جو آج کل خاص فتنہ، موبائل کا فتنہ، اس موبائل کے ذریعے وہ بہت سارا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ گیان ان کو دیجئے جو ان کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے۔ انہیں محمد رسول اللہ کا مطیع اور فرما بردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا قدوہ جو بنا دے، اور اپنے رب کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ اللہ علم کے وہ گوہر سکھا دے جن کے لیے جو ہماری دنیا اور آخرت بھی بنا دیں، جس کے ذریعے ہم جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں، جو جنت میں جانے کا سبب بن جائے ہمارے لیے۔ مولا تیرے لیے بندے یہاں بیٹھے ہیں، علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بلد کویت کو، تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔